لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من انصاره وعامانه وشیعته ومحبی. میرے معزز عزیزوں، آج ہماری بحث علامہ مجلسی علیہ رحمہ اور آپ کی کاوش، آپ کی محنت بحار الانوار کے شکل میں جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اور سعادت حاصل ہوئی ہے. علامہ مجلسی علیہ رحمہ کہ آج کے ہم جلسے میں ان کی ولادت، وفات، خاندان، مقام علمی، مسلک علمی اور آپ کے کیا کیا منصب تھے، یہ ہم جانیں گے. آپ کے اساتذہ کون تھے، آپ کے شاگرد کون تھے، آپ کی کتابیں، آپ کے آثار تالیفات کیا کیا ہیں، وہ ہم جانیں گے. اصفہان میں یہ ہے قبر علامہ مجلسی علیہ رحمہ اور ان کے والد محمد تقی مجلسی. مولا محمد باقر مجلسی صاحب بحار الانوار ہیں اور ان کے والد محمد تقی مجلسی، یہ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں مدفون ہیں اصفہان میں. مجلسی علیہ رحمہ 1037 ہجری میں اصفہان میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کے والد کا نام محمد تقی مجلسی ہے کہ جن کو مجلسی اول کہا جاتا ہے، اور علامہ مجلسی جو صاحب بحار ہیں ان کو مجلسی دوم کہا جاتا ہے. آپ کے والد جو محمد تقی مجلسی تھے اپنے زمانے کے بزرگ علماء اور بزرگ مجتہدین میں سے شمار کیے جاتے تھے، جو کہ شیخ بہائی اور ملا عبداللہ شوشتری اور میر داماد کے شاگردوں میں سے ایک تھے. آپ کی والدہ صدر الدین محمد عاشوری قمی کی بیٹی تھیں. علامہ مجلسی علیہ رحمہ کا خاندان پورے دنیا میں اور بالخصوص پورے ایران میں شیعہ خاندان کی حیثیت سے مشہور ہے. مجلسی کیوں مجلسی انہیں کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے جو دادا تھے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے جو دادا تھے، وہ مجلسیں بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ اور بہت بڑے ذاکر تھے، تو اس وجہ سے ان کو مجلسی کا لقب مل گیا. دوسرا احتمال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، علامہ مجلسی کے والد جو تھے وہ اصفہان میں ایک گاؤں ہے، ایک دیہات ہے جس کا نام ہے مجلس، وہاں پہ زندگی گزارتے تھے، اس لیے ان کو مجلسی کا لقب دیا گیا ہے. علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے مختلف اسلامی علوم میں جو ہے کتابیں لکھی ہیں، جیسے تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، تاریخ، رجال، درایا. ان تمام علوم میں ان کا جو ہے وہ متخصص تھے، اسپیشلسٹ تھے. اس کے علاوہ فلسفہ، منطق، میتھمیٹکس جس کو ریاضیات کہتے ہیں، ادبیات، لغت، جغرافیہ، طب، نجوم، ان سب علوم میں بھی انہیں بہت زیادہ دسترس حاصل تھی. یہ مجلسی علیہ رحمہ کا اسکیچ بنایا گیا ہے، آپ اسکیچ کو دیکھ سکتے ہیں. اس سے بہتر بھی فوٹو انشاءاللہ ابھی آئے گی. علامہ مجلسی کی خصوصیت کیا تھی، ان کا امتیاز کیا تھا، کس چیز سے وہ ممتاز ہوتے تھے؟ پہلی خصوصیت جو علامہ مجلسی کو ممتاز کرتی ہے وہ آپ کی کثرت سے تالیفات ہیں. چونکہ آپ نے زبان فارسی میں کثرت سے تالیفات انجام دی ہیں، کتابوں کو لکھا ہے، روایات کا ترجمہ کیا ہے، یہ اس وجہ سے یہی چیز آپ کو دوسرے علماء سے ممتاز بناتی ہے. اور دوسرا آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے کتب روائی کی کثرت سے شرحیں لکھی ہیں، بہت زیادہ آپ نے کتب روائی کی شرحیں لکھی. علامہ مجلسی کی فارسی میں جو کتابیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے. سب سے پہلی کتاب ہے حلیۃ المتقین،
یہ زندگی کے آداب اور مستحبات کے سلسلے میں ہے۔ حلیۃ المتقین، متقین کا زیور، تو زیور ظاہر سی بات ہے کہ نام ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اخلاق کے سلسلے میں ہے، اخلاق اور آداب اسلامی۔ دوسری کتاب ہے حیات القلوب۔ یہ کتاب زندگی ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اور زندگی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا اس میں تذکرہ پایا جاتا ہے۔ تیسری کتاب ہے زاد المعاد، اس میں ادعیہ ہیں، دعائیں ہیں۔ چوتھا فارسی کا آپ کا شاہکار ہے تحفۃ الزائر، اس میں زیارتیں ہیں۔ پانچواں آپ کا شاہکار ہے عین الحیات، اس میں وعظ و نصیحت اور وہ حکم بیان کیے گئے ہیں کہ جو آیات اور روایات معصومین علیہم السلام سے حاصل کیے گئے۔ اس کے علاوہ علامہ مجلسی نے بہت زیادہ دعاؤں کا ترجمہ کیا، زیارتوں کا اور احادیث کا ترجمہ کیا ہے، جیسے کہ دعائے کمیل کا ترجمہ، دعائے سماعت، جوشن صغیر، زیارت جامعہ، توحید مفضل وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ علامہ مجلسی کے عربی میں آثار کیا کیا ہیں، عربی میں آپ نے کون سی کتابیں لکھی۔ پہلی کتاب جو شہرۂ آفاق کتاب ہے بحار الانوار، دائرۃ المعارف احادیث شیعہ ہے یہ، یعنی کہ تمام احادیث شیعہ کی جو علوم ہیں وہ سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے 110 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ دوسری عربی میں کتاب ہے مرآۃ العقول، یہ حقیقت میں کتاب کافی کی شرح ہے، 26 جلدوں میں ہے یہ۔ تیسری عربی میں آپ کی کتاب ہے ملاذ الاخیار، یہ تہذیب کی شرح ہے، 16 جلدوں میں۔ اس کے علاوہ الوجیزہ فی الرجال، یہ علم رجال میں آپ نے قلم فرسائی کی۔ علامہ مجلسی علماء کی نگاہ میں کیسے تھے، علماء علامہ مجلسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اب ہم وہ جان لیتے ہیں۔ شیخ خرِ عاملی متوفی 1104 علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ عالم فاضل ماہر محقق مدقق علامۃ فہامۃ فقیہ متکلم محدث ثقۃ۔ یہ ساری کی ساری الفاظ دیکھیے علم رجال میں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، چونکہ ہمارا موضوع ہے صرف اور صرف آشنائی با منابع حدیث شیعہ، اور یہ علم رجال سے ریلیٹڈ الفاظ ہیں، اس لیے ہم صرف اور صرف اتنا اس کا معنی کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ ساری کی ساری الفاظ مدح ہیں علم رجال میں، کسی بھی جو ہے رجال کو، رجل کو اگر توثیق کرنی رہتی ہے تو ان سب الفاظ کے ذریعے سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ عالم ہیں، فاضل ہیں، ماہر ہیں، محقق ہیں، مدقق ہیں، یعنی دقت کرنے والے ہیں، علامہ ہیں۔ آج کل کی طرح علامہ نہیں کہ جو کوئی بھی جو ہے علامہ بن جاتا ہے، کوئی بھی بڑی آسانی سے آیت اللہ اپنے نام کے آگے لکھ دیتا ہے، نہیں، حقیقی معنوں میں اس مقام پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے نام کے آگے علامہ، لوگوں نے ان کے نام کے آگے علامہ لگایا۔ فہامہ، بہت زیادہ سمجھدار، سمجھ بوجھ والے۔ فقیہ، متکلم ہے، فقیہ یعنی علم فقہ کے اوپر مہارت رکھنے والے۔ متکلم ہیں یعنی کہ صرف فقیہ نہیں بلکہ کلام بھی جانتے ہیں، عقائد بھی جانتے ہیں اور عقائد کے اسپیشلسٹ ہیں۔ محدث ہیں یعنی حدیث وہ نقل کر سکتے ہیں، حدیث کیا اجازہ ان کے پاس موجود ہے۔ ثقۃ، 2 مرتبہ ثقہ جو ہے تاکید ہے ثقہ کے لیے۔ جامع للمحاسن والفضائل، تمام نیکیوں اور فضیلتوں کے آپ جو ہیں مرکز ہیں، ساری نیکیاں آپ میں جمع ہیں۔ جلیل القدر ہیں، عظیم الشان ہیں۔ اطال اللہ بقاءہ، اب اس عبارت سے لگ رہا ہے کہ یہ عبارت جب شیخ خرِ عاملی لکھ رہے تھے تو اس وقت علامہ مجلسی علیہ رحمہ بحیات تھے، چونکہ دونوں کا زمانہ ایک ساتھ ہی ہے، ذرا سا آگے پیچھے ہوں گے۔ اس کا حوالہ ہے عمل العامل جلد 2 صفحہ 248 رقم 733۔ اردبیلی علیہ رحمہ اپنی کتاب جامع الروات میں لکھتے ہیں استاذنا و شیخنا، ہمارے استاذ ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے شیخ ہیں، شیخ اسلام ہیں، شیخ مسلمین ہیں، خاتم المجتہدین ہیں، امام ہیں، علامہ ہیں، محقق، مدقق، جلیل القدر، عظیم الشان، رفیع المنزلہ، وحید و عصرہ، یہ بہت بڑا لقب ہے کہ یکتائے زمانہ ہونا،
انسان اپنے نبوغ میں اس حد تک پہنچ جائے کہ یکتائے زمانہ ہو جائے، اس جیسا پھر کوئی نہ ہو علم میں اور بشر میں اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ فرید و دہر ہی، اب یکتائے زمانہ ہیں، ثقتن ثبتن، ثقہ ہیں اور ثبتن یعنی کہ جو ہے قوی حافظہ کے رکھنے والے ہیں، ثبتن عینن، وہ یہ ساری کی ساری لفظیں جو ہے علم رجال کی ہیں کسی کی توثیق کرنے کے لیے۔ عینن یعنی کہ آنکھ ہیں، قوم شیعہ کی نگاہیں ہیں، چشم ہیں۔ کثیر العلم، بہت زیادہ علم رکھنے والے۔ جید التصانیف، اچھے تصنیفیں منظر عام پر لانے والے۔ امرہ فی علو قدر ہی و عظیم و شان ہی و سمو و رتبت ہی، یہ سارے ان کا جو ہے ان کی قدر و منزلت بلند و بالا ہے، ان کی شان عظیم ہے، ان کا رتبہ بلند ہے۔ وتبحرہ فی العلوم العقلیۃ والنقلیہ، علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں میں وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہیں۔ علوم عقلیہ وہ علوم کو کہتے ہیں کہ جن کا تعلق عقل سے ہوا کرتا ہے، جیسے منطق ہے، فلسفہ ہے، ریاضیات ہے، الہیات ہے، ہندسہ ہے، نجوم ہے، حیات ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کو جو ہے عقلیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں علوم نقلیہ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ علوم کہ جو قید قلم میں آ گئے، جو لکھے گئے، اور یہاں پہ اس لکھے جانے والے علوم سے مراد احادیث اور آیات ہیں۔ ودقت نظر ہی و اصابت رائے، دقیق نظر کے مالک، صحیح رائے دینے والے۔ ثقت امان و ثقت ہی و امانت ہی و عدالت ہی اشہر من ان یذکر، ہمارے بیان کرنے سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی کہ ہمارے بیان کرنے سے وہ مشہور نہیں ہوں گے، ہمارا بیان کم مشہور کرے گا، وہ آلریڈی پہلے سے ہی مشہور ہیں۔ یہ ہے علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی فوٹو عکس، 27 رمضان المبارک 1110 ہجری، 73 سال کی عمر میں آپ جو ہے وفات پائے۔ علامہ محمد باقر مجلسی 1110۔ اب آپ کی سیاسی، علمی اور فرہنگی خدمتوں کو اگر ہم دیکھیں تو آپ نے مختلف علوم میں قلم فرسائی کی ہے، جیسے فقہ میں آپ نے کتابیں لکھی، تفسیر، کلام، حدیث، تاریخ، دعا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو ہے شعراء آفاق کتاب جو حدیثوں کا مجموعہ ہے، بحار الانوار، یہ سب آپ نے خدمتیں انجام دیں۔ آپ نے بعض منابع دینی کا آسان اور سادہ فارسی زبان میں ترجمہ اور تالیف بھی کی ہے۔ آپ فتویٰ دیتے تھے، مسائل دینی کا جواب دیتے تھے اور بہت ہی آسانی سے جواب دیتے تھے، کوئی جو ہے گجلک جواب نہیں دیتے تھے، اور مذہبی اصلاحات کو انجام دیتے تھے۔ اگر دیکھتے تھے کہ مذہب میں کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے تو اس کو کچلنا، اگر کوئی لغزشیں سامنے دکھیں تو اس کی اصلاح فرمانا، اور مراکز فساد سے جو ہے جنگ کرنا۔ جنگ البتہ چاقو چھرے توپ بندوق والی جنگ نہیں، یہاں پہ جنگ سے مراد جو ہے عقلی اور قلمی جنگ ہے، قلم کے ساتھ جنگ کرنا۔ اور آپ کی ایک یہ خدمت بھی ہم جو ہے یاد کر سکتے ہیں کہ آپ نے تمام مسکر چیزوں کو، نشہ آور چیزوں کو منع کیا، بین لگایا اس کے اوپر۔ آپ نماز جمعہ پڑھاتے تھے، نماز امام جماعت تھے، مجلسیں برگزار کرتے تھے، وعظ و نصیحت دیتے تھے۔ آپ قاضی بھی تھے اور شیخ اسلام بھی تھے۔ شاہ سلطان سلیمان اور شاہ سلطان حسین، یہ جو صفوی بادشاہ تھے ایران کے، ان لوگوں کے زمانے میں آپ قاضی بھی تھے اور شیخ الاسلام بھی تھے۔ قاضی یعنی کہ جج، سارے جج جس کی طرف رجوع کریں اس کو کہتے ہیں قاضی۔ قاضی القضات بھی کہا جاتا ہے، یہاں پہ صرف قاضی لکھا ہے، مراد وہی قاضی القضات ہی ہے۔ و شیخ الاسلام، اور اسلام کے شیخ، یعنی کہ سارے جج لوگ جس کی طرف رجوع کریں اس کو شیخ الاسلام اصطلاح رجال میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ خدمتیں آپ نے قوم شیعہ کے لیے انجام دی ہیں۔
اب علامہ نے جو کتب حدیث شیعہ کو زندگی عطا کی ہے اس میں دیکھیے آپ نے کیسی کیسی آپ نے زحمتیں برداشت کیں. مثلا کتب حدیث شیعہ کو زندہ کرنے میں آپ کا جو نقش رہا ہے، سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ نے معتبر حدیثی کتابوں کو تلاش کیا، ڈھونڈا. اور کیسے ڈھونڈا، کہاں جستجو کی، ہم ابھی آگے پڑھیں گے. اور دوسرا جو کام کیا ہے آپ نے وہ کیا ہے یہ کہ جتنے نسخے آپ کو ملتے تھے آپ اس کی تصحیح کرتے تھے اور اس کو چاپ کرواتے تھے. ان دو میدانوں میں آپ نے دیکھیے اب آنے والے جلسات میں یہ دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے زحمتیں برداشت کی ہیں. جو سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ آپ نے معتبر حدیثی کتابوں کو ڈھونڈا، جستجو کیا. اس کے سلسلے میں ہم کسی اور کی بات نہیں بلکہ خود علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے جو اپنے اس محنت کے بارے میں لکھا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں علامہ کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو سکے. فرماتے ہیں ثم بعد الاحاطۃ بالکتب المتداولۃ المشہورۃ، وہ کتابیں کہ جو مشہور اور معروف تھیں ان کو حاصل کرنے کے بعد تتبعت الاصول المعتبرۃ المہجورۃ، ہم نے ان معتبر اصول کو ڈھونڈنا شروع کیا، ان کی جستجو شروع کی کہ جن کو چھوڑ دیا گیا تھا. التی ترکت فی الاثار المتطاولہ، کہ جن کو ایک لمبے زمانے میں جو ہے چھوڑ دیا گیا تھا. والازمان المتمادیہ، کیوں دیا گیا تھا؟ اما لاستیلاء سلاطین المخالفین، چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے خود اب دل چاہ رہا تھا کہ ہٹاؤ ہم کیا کریں گے لے کر کے، نہیں، بلکہ مخالف سلطان اور بادشاہوں نے جو ہے آنے کے بعد سے شیطنت شروع کی. وہ جو ہے پوری طرح سے قابض ہو گئے، ائمہ ضلال قابض ہو گئے اور اس وجہ سے وہ لوگ ان اصول سے دور ہو گئے. اور لرواج العلوم الباطلہ، یا یہ دوسرا سبب یہ خود بیان کر رہے ہیں علامہ مجلسی کہ علوم باطلہ نے لوگوں کے درمیان میں رواج پا لیا. بین الجہال، جہال کے نزدیک، المدعین للفضل والاکمال، کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بافضیلت ہیں، ہم با کمال ہیں. اور لقلت اعتناء جماعت من المتاخرین، تیسری وجہ یہ ہے کہ عدم اعتناء، توجہ نہیں کی متاخرین میں سے ایک جماعت نے ان اصول کی طرف توجہ نہیں کی. کیوں توجہ نہیں کی؟ بیا اکتفام بما اشتہر منہا لکونہا اجمع وقفہ واکمل واشفا من کل واحد منہا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو ان اصول سے زیادہ مشہور کتابیں ہیں، ان سے زیادہ جامع کتابیں ہیں، ان سے زیادہ کفایت کرنے والی کامل کتابیں اور صاف ستھری کتابیں ہیں، ان کے بعد جو ہے اصول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس وجہ سے فتفقت اسأل عنہا فی شرق البلاد وغربها، اسی وجہ سے میں نے مشرق اور مغرب کائنات میں ڈھونڈنا شروع کر دیا. وَأَلْحُ فِي الطَّلَبِ لَدَى كُلِّ مَنْ أَظُنُّ عِنْدَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، اور مجھے اگر جس شخص کے اوپر بھی گمان کیا کہ اس کے پاس مجھے کچھ مل سکتا ہے، میں اس کے پاس گیا، یا اس کے پاس میں نے اپنے جو ہے وکیلوں کو بھیجا کہ جا کر کے وہاں سے وہ کتاب لے کر کے آئیں. وَإِنْ كَانَ بِهِ ظَنِينًا وَلَقَدْ سَاعَدَنِي عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْإِخْوَانِ، اور اس کام میں ہمارے بھائیوں نے بھی ہماری مدد کی. ضربوا فی البلاد، وہ ہمارے بھائی شہروں کی ہجرت کی، انہوں نے شہروں کا سفر کیا ہے تاکہ لتحصیلها، تاکہ ان کتابوں کو حاصل کریں. وطلبوها فی الاسقاء، اور ان کو جو ہے طلب کر سکیں اسقاء اور اقطار سے، شہروں سے، گاؤں دیہاتوں سے، طلباً حتی اجتمع عندی بفضل ربی کثیر من الاصول المعتبرہ. اتنا زیادہ ہم نے تلاش کروایا ہے، خود بھی تلاش کیا، اپنے دوستوں سے بھی تلاش کروایا کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اصول معتبرہ کا ایک بڑا خزانہ جو ہے جمع ہو گیا، جس کی التی کان علیہ معول العلماء فی الاثار الماضیہ، ایسا معتبر خزانہ کہ جس کے اوپر علماء ہمیشہ تکیہ کیا کرتے تھے، یعنی ان احادیث کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. اور دوسرا آپ کا جو امتیاز ہے کتب احادیث شیعہ کو زندہ کرنے میں، آپ نے جو بھی کتاب آپ کو ملتی تھی آپ ان کی تصحیح کرتے تھے اور ان کو چاپ کرواتے تھے. علامہ مجلسی علیہ رحمہ اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں فبذلت غایۃ جہدی، ہم نے جتنی محنت کرنی چاہیے تھی وہ کر ڈالی، انتھک کوششیں کی ہیں، ساری تلاش اور کوشش کو جھونک دیا ہے. کس چیز میں؟ فی ترویجھا و تصحیحھا و تنسیقھا، تاکہ احادیث کی کتابوں کو رائج کر سکیں، ان کی تصحیح کر سکیں
ان کو چاپ کروا سکیں، ان کو منقع اور صاف ستھرا کر سکیں۔ اللہ علامہ مجلسی کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب یہاں سے ہم جو ہے کتاب بحار الانوار میں انشاءاللہ اگلے جلسے سے داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔